المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ومن دعا بدعوتهم إلى يوم الدين أما بعد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم قال اللہ تعالی فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین وقال في موضع آخر فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا أو كما قال صلى الله عليه وسلم صدق الله المولانا العظيم معزز حضرات علماء کرام، مہمانان اعظام، عزیز طلبہ، میرے مخاطب اس وقت میں جامعہ اسلامیہ کاشف العلوم چھٹمل پور سے فراغت پانے والے طلباء ہیں۔ میں ان تمام طلباء کو جن میں سے بہت سے طلباء نے 3 سال، کسی نے 1 سال، کسی نے 5 سال، بہت سے طلباء نے 7 سال تک، 8 سال تک جامعہ حاضہ میں زیر تعلیم رہ کر اپنی تعلیم کا یہ سلسلہ مکمل کیا۔ کچھ بچے ابتدا سے شروع ہوئے، حفظ کلام اللہ کی تکمیل سے سعادت حاصل کی۔ کچھ طلباء حفظ کلام اللہ کی سعادت کے بعد شعبہ تجوید سے فراغت حاصل کر کے آج وہ قرات کی سند لے رہے ہیں، قاری بن رہے ہیں۔ اور کچھ طلباء وہ ہیں جنہوں نے ایک طویل سلسلہ سفر کا، اپنا طویل ترین سفر عالمیت کا پورا کرنے کے بعد دورہ حدیث شریف عالمیت اور فضیلت کی سند حاصل کی ہے۔ میں ان تمام طلباء کو، تمام اساتذہ کرام، اپنے تمام اراکین جامعہ کی طرف سے، اپنے اراکین شورا کی طرف سے اور اپنے محبین اور مخلصین کی طرف سے مبارکبادی پیش کرتا ہوں۔ اللہ ان حضرات کے لیے اس فراغت کو مبارک فرمائے۔ حقیقت یہ ہے کہ آج کا جو یہ فراغت کا موقع ہوتا ہے، یہ خوشی کا بھی موقع ہوتا ہے اور غمی کا بھی موقع ہوتا ہے۔ خوشی اس معنی کر ہے کہ ہمارے طلباء نے ایک علمی لمبا سفر طے کر کے مکمل جد و جہد کے ساتھ، بڑی محنت اور جانفشانی کے ساتھ اپنا ایک سفر مکمل کیا ہے، اور جس مقصد کے لیے طلباء یہاں آئے تھے انہوں نے اس منزل کو پا لیا ہے۔ اس پر خوشی ہے۔ انسان جس مقصد کے لیے قدم اٹھائے وہ مقصد پورا ہو جائے تو اس پر خوشی حاصل ہوتی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ان طلباء کا ہمارے ساتھ ایک لمبے زمانے تک ہمارے ساتھ ان کی نشست و برخاست رہی، اٹھنا بیٹھنا رہا، ہمارے ساتھ ایک پریوار کی طرح مل کر رہے۔ باپ اور بیٹوں کا تعلق جیسے ہوتا ہے ایسے اساتذہ کا اور ان طلباء کا ایک روحانی تعلق رہا۔ حقیقت یہ ہے کہ آج ان کو الوداع کہتے ہوئے میری زبان لڑکھڑا رہی ہے، میری آنکھوں میں آنسو چھلکنا چاہتے ہیں۔ ابھی میں کل ایک پانڈولی مدرسے میں تھا، وہاں ایک استاذ ابھی چند دن پہلے ان کی اہلیہ کا انتقال ہوا، نوجوان استاد ہیں، مجھ سے بھی 5 سال کم عمر ہے،
وہ ملے تو میں نے ان کو سینے سے لگایا، مجھ سے کہنے لگے کہ بھائی شریک حیات کی یادیں دل سے نکلتی نہیں ہیں، جدائی پر ایک احساس ہے۔ میں نے اس وقت میں ان کو یہ کہا کہ جس طرح کا تمہیں احساس اپنی بیوی کے وفات پر ہو رہا ہے، یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ اس طرح کا ملا جلا کم و بیش کچھ یہ دل کی بے چینی اور یہ جذبات اور یہ احساسات مجھے ان طلباء کی جدائی پر مجھے غم ہو رہا ہے کہ جو کل ہمارے یہاں سے فراغت حاصل کریں۔ میرے عزیز طلباء، میں انتظامی حیثیت سے آپ کے ساتھ اور تدریسی حیثیت سے بھی جڑا رہا۔ انتظامی حیثیت سے بہت ساری چیزیں جو آپ کی طبیعت کے موافق نہیں ہوتی ہیں، آپ کی طبیعت کی آزادی کے مطابق نہیں ہوتی ہیں، انتظامی حیثیت سے ان کو کنٹرول کرنے کے لیے کچھ سخت اور سست بھی کہا جاتا ہے۔ خدا کی قسم، میں نے کبھی کسی طالب علم کو، اور میں نے ہی نہیں، آپ کے کسی بھی استاذ نے آپ کو کبھی اس لیے نہیں ڈانٹا ہوگا کہ آپ نے موبائل کیوں نہیں دیکھا، آپ کو اس لیے سزا نہیں دی ہوگی کہ آپ نے نماز کیوں پڑھی، آپ کو کبھی اس لیے غصے کا آپ کے سامنے اظہار نہیں کیا ہوگا کہ آپ درسگاہ میں حاضر کیوں ہوئے۔ کبھی بھی کسی بھی طرح کی زجر و توبیخ ہوئی ہے صرف آپ کی بھلائی کے لیے۔ آپ اگر مسجد میں پہلی صف میں نہ ملے، تھوڑی تنبیہ کی گئی، درسگاہ میں کبھی کسی گھنٹے میں غیر حاضر ہوئے تو تنبیہ کی گئی، کوئی بھی چیز جو آپ کے خیر خواہی اور بھلائی کی ہو سکتی تھی اسی کے لیے آپ کے اساتذہ نے آپ کو تنبیہ کی۔ پھر بھی اگر کچھ تنبیہ کرنے میں اونچ نیچ ہو گئی ہو، اللہ کے لیے معذرت خواہ ہیں، ہماری طرف سے جو بھی آپ کو تکلیف پہنچی ہو معاف فرمائیں۔ پھر مبارکبادی پیش کرتے ہیں، اور آپ کے تمام والدین کے لیے بھی مبارکبادی پیش کرتا ہوں۔ اللہ اس سلسلے کو اور اس آپ کے فارغ ہونے کو آپ کی زندگی کے لیے برکت بنائے۔ دیکھیے وقت بہت کم ہے، میں اپنے ساتھیوں سے کچھ باتیں کرنا چاہوں گا۔ میرے مخاطب صرف میرے ساتھی ہیں، طلباء ہیں جو فراغت حاصل کر کے جا رہے ہیں۔ آج آپ کے سر پر جو ان علماء کرام نے، ہمارے اکابرین نے، نیک اور صالح شخصیات نے جو یہ دستار فضیلت رکھی ہے، یہ محض فخر کے لیے یا محض چند گھنٹوں کی نمائش کے لیے نہیں ہے، یہ ایک عظیم منصب کی ذمہ داری آپ کو دی گئی ہے۔ آپ یہ سمجھیے کہ منصب بہت نازک ہے مگر ذمہ داریاں بہت اہم ہیں۔ منصب جو آپ کو دیا جا رہا ہے کہ آپ قرات سے فارغ ہو کر قاری ہو گئے ہیں، آپ عالمی فضیلت سے فارغ ہو کر آپ فاضل اور عالم بن گئے ہیں، یہاں آپ کا یہ سلسلہ ختم نہیں ہو گیا۔ اگر فراغت کا یہ مفہوم ذہن میں ہے کہ آج ہم تعلیم سے فارغ ہو گئے تو یہ مفہوم غلط ہے۔ آج آپ تعلیم سے فارغ نہیں ہوئے، فراغت کی پگڑی آپ کو نہیں دی جا رہی ہے۔ علوم اسلامیہ کی اس لو کو مدھم نہیں پڑھنے دیں گے، کوشش کریں گے کہ ہمارا فقہ بھی اعلیٰ سے اعلیٰ ہو، کوشش کریں گے کہ ہم علم حدیث میں بھی اور آگے ایک سے ایک بڑھ کر ہم میں زیادہ سے زیادہ کوشش کر کے فن حدیث کی اور اس کا مطالعہ کر کے ہم احادیث کے ذخیرے کو اپنے سینوں میں لائیں گے۔ ہم تفسیر میں بھی جائیں گے، ہم ادب کی لائن سے بھی جائیں گے، ہر لائن سے ہم اتنی محنت کریں گے اور اپنے کو اتنا پگھلا دیں گے کہ جیسی امت کو ضرورت ہے نور کی اس روشنی سے، ویسی روشنی ہم اپنی ذات سے پیدا کر دیں۔ ارادہ کریں گے انشاءاللہ۔
دوسری بات جو بہت اہم بات ہے، آج آپ کو جو ذمہ داری دی جا رہی ہے، ایک طرف علوم اسلامیہ میں مہارت پیدا کرنا، ان میں گہرائی اور گہرائی پیدا کرنا، اور ان میں اور زیادہ آگے بڑھ کر علوم اسلامیہ کو کھنگالنا۔ اسی طرح دوسری طرف آج امت کی اصلاح و تربیت کی ذمہ داری بھی آپ کے کندھے پر آ رہی ہے۔ دیکھیے، میں اپنے طلباء سے یہ بات کہوں گا کہ امت کا اور آپ کا، علماء کا ایک گہرا رشتہ ہے۔ کیسے بھی پرخطر سے پرخطر حالات ہو، کیسے بھی گرا سے گرا دور آ جائے، اور کتنا بھی اپنی اسلامی تعلیمات سے کوئی مسلمان دور کیوں نہ ہو، مگر اس کے دل میں مدارس اسلامیہ میں بیٹھنے والے، پڑھانے والے حاملین قرآن، یہ اساتذہ، یہ علماء اور حفاظ، ان کے اوپر جو اعتماد ہے اور ان سے جو عقیدت اور محبت ہے، اس کو بتانے کی ضرورت نہیں۔ عوام ہمارے اوپر اعتماد کرتی ہے، عوام ہماری زندگی پر اعتماد کرتی ہے، عوام ہمارے چلنے پھرنے پر اعتماد کرتی ہے، عوام ہمارے بولنے پر بھی اعتبار کرتی ہے، اعتماد کرتی ہے۔ عوام سمجھتے ہیں، اور واقعی وہ ان کی تمنا بھی رہتی ہے کہ ہمارے علماء، ان کے دلوں میں یہ بات ہے کہ یہ غلط نظریں نہیں ڈال سکتے ہیں، یہ غلط چال نہیں چل سکتے ہیں۔ آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ اگر کسی عالم دین یا حافظ سے کبھی کوئی چوک ہو گئی تو پوری امت کو اس کی تکلیف ہوئی، حالانکہ وہ گناہ امت میں اس سے بڑھ کر کرنے والے موجود ہوتے ہیں، مگر اس گناہ کے کرنے والوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے کہ ہمارے رہبران ملت اور علماء سے یہ کیسے چوک ہو گئی۔ گویا کہ وہ آپ پر پر اعتماد ہے، آپ سے، اور آپ پر اس دنیا کے معاملات میں اعتماد کرتے ہیں۔ جب آپ پر اعتماد ہے میرے ساتھیوں، میری آپ سے درخواست ہے کہ زندگی میں اس اعتماد کو ٹوٹنے مت دینا، وہ عمل مت کرنا کہ جس سے علماء اور عوام کے درمیان میں خلیج پیدا ہو جائے۔ یہ اعتماد ہی ہے جو یہاں تک ہمیں لے کر آیا ہے۔ میرے پاس وقت نہیں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب غار حرا سے آ کر سب سے پہلے اپنے گھر میں تذکرہ کیا اپنی چہیتی بیوی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے کہ میں غار حرا کے اندر تھا، اسی طرح میرے سامنے فرشتہ آیا، اس نے مجھے چند آیتیں اللہ کے کلام کی وحی میرے اوپر نازل کی، اور مجھے بشارت ملی کہ میں اس امت کا نبی ہوں۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے، چہیتی بیوی نے ذرا بھی دیر نہیں لگائی، فوراً آپ کی ذات پر ایمان لیا، آپ کی رسالت پر ایمان لیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا، فوراً ایمان لے آئے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگرچہ غلامیت کی زندگی سے نکل رہے تھے یا تھے، وہ بھی ایمان لے آئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگرچہ بچپنے کی زندگی میں تھے، ٹانگیں بھی اس وقت صحیح چلنے کی ہمت نہیں کر پا رہی تھی، فوراً ایمان لے آئے۔ یہ ایمان لانا کس بنا پر تھا؟ کیا اماں جان نے اس لیے ایمان قبول کیا تھا کہ میرے شوہر کا فرمان ہے؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا اس لیے ایمان قبول کر لیا تھا کہ میرے دوست ہیں؟ نہیں، قرآن پاک میں اس کا نقشہ کھینچا گیا ہے، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم۔ اے نبی، یہ آپ کی ذات پر اتنا اعتماد رکھتے ہیں جیسے کسی کو اپنے بیٹوں کے اوپر اعتماد ہوتا ہے۔ وہی ایک اعتماد تھا آپ کی صداقت کا، آپ کی امانت کا۔ اگر اس نے انکار بھی کیا تو عناد کے اندر انکار کیا۔ قرآن پاک کہتا ہے کہ وہ پہچانتے تھے
جانتے تھے، ان کی بات کی صداقت کو مانتے تھے، لیکن کچھ بات تھی کہ جس کی وجہ سے نہیں مان رہے تھے، اور جن کے اندر جن کے پاس جو سلیم الطبع طبیعت لیے ہوئے تھے وہ فوراً ایمان لا رہے تھے۔ اصل چیز وہ اعتماد تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کی زندگی میں اپنی صداقت اور امانت کا، اپنے اخلاقیات کا لوگوں کے دلوں پر اور لوگوں کے اندر ایک اعتماد پیدا کیا۔ پھر اس اعتماد کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ جب یہ صحابہ آپ کی چہیتی بیوی آپ کے یار غار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبوت کے بعد قریب ہوئے، ایمان لائے، تو یہ قربت کم نہیں ہوئی، یہ قربت بڑھتی چلی گئی۔ ہر روز جو قریب ہوا تو قریب ترین ہوتا چلا گیا۔ خدیجۃ الکبریٰ نے پورا مال اسلام پر لٹا دیا، اس معنی کرنے کہ میرے شوہر کا ایک دین ہے، نہیں، رسالت پر ایمان لا کر، آپ کی ذات پر ایمان لا کر اپنا پورا مال دولت لٹائے۔ جو قریب تھا وہ قریب ترین ہوتا چلا گیا۔ پوری زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ بتا نہیں سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو قریب کیا ہو پھر وہ ہٹ کے دور ہو گیا ہو، آپ کے اخلاقیات سے متنفر ہو کر، آپ کی زندگی سے متنفر ہو کر، آپ کے پیغام سے متنفر ہو کر نہیں، تھوڑا سا قریب ہوا، پھر گہرائی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھا، قربت بڑھتی چلی گئی، بڑھتی چلی گئی، بڑھتی چلی گئی۔ میرے پیاروں، آپ وارث نبی بنے ہو، میرے فارغین طلبہ، آپ کو وارث انبیاء کہا جاتا ہے۔ آج نبی کی وراثت آپ کو دی جا رہی ہے۔ بخاری کی آخری حدیث پڑھا کر پوری احادیث کی سند آپ کو دی جا رہی ہے۔ 8 سالہ ایک کورس آپ کو پڑھا کر تفسیر و فقہ اور حدیث کا، آج آپ کو نبی کی وراثت آپ کے سر پر پگڑی کی شکل میں سجائی جا رہی ہے۔ آپ کی زندگی بھی وہ ہو کہ جو آپ سے قریب ہو تو قریب ترین ہوتا چلا جائے، آپ کی زندگی کو دیکھ کر کوئی آپ سے اور اسلام سے دور نہ ہو۔ اس کی سخت ضرورت ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ پھر ہمیں یہ کہنے لگے، کل ہی کی بات ہے، افسوس کے ساتھ میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں، میرے پاس ایک صاحب آئے، حضرت آپ کی دعوت ہے۔ میں نے کہا بھئی آپ کے یہاں تو کھڑے کھڑے نظم ہے کھانے کا۔ وہ کہنے لگے جی پکی بات ہے، وہ تو ہے مگر آپ کے لیے دسترخوان لگا دیں گے۔ میں نے کہا بھائی تیری دعوت میں اکیلا میں ہی مسلمان نہیں ہوں، بہت سے مسلمان آئیں گے، تو میرے لیے بٹھا کر انتظام کرے گا، ان کے لیے کھڑے کھڑے نظم کرے گا، مجھے یہ گوارا نہیں ہے، میں آپ کی دعوت میں نہیں آ سکتا ہوں۔ یہاں تک تو کوئی بات نہیں میرے عزیز طلبہ، انہوں نے جو بات کہی، حالانکہ وہ بات میں کہتا ہوں کہ 100 کے 100% غلط ہوگی، غصے میں مجھ سے کہنے لگے کہ آپ ہی کی حلق سے نیچے لقمہ نہیں اترتا، 15 مولوی میرے یہاں کھانا کھا لیں گے آ کر۔ یہ بات میں ان کی نکارتا ہوں، غلط کہتا ہوں۔ یہ انہوں نے اپنی بھڑاس نکالنے کے لیے میرے اوپر ایک الزام رکھا۔ میں اپنے طلباء سے کہتا ہوں کہ خدا را اپنی زندگی کو ایسا مت بنائیے گا، آپ کے اخلاق سے لوگ متاثر ہوں، آپ کی زندگی کو دیکھ کر لوگ قریب آئیں، اسلام کو سمجھیں۔ آپ اپنا ماحول، سب سے پہلے میں آپ سے یہ کہوں گا کہ آپ کسی اللہ والے کی جوتیوں میں اپنے کو ڈال لیجیے۔ یہ وقت آپ کے لیے بہت نازک وقت ہے۔ سیدنا حضرت شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مقولہ مجھے یاد آیا۔ ایک مرتبہ وہ فرمایا علماء سے خطاب کرتے ہوئے، اے علماء کی جماعت، فارغ ہونے کے بعد اپنے کو کسی اللہ والے کی جوتیوں میں ڈال دیا کرو، کسی اللہ والے کے ہاتھ پر ہاتھ دے کر اپنی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی نسبت سے جوڑ لیا کرو۔ یہ علمی نسبت ہے جو آپ کو مل رہی ہے۔
یہ الفاظ ہیں علم کے جو آپ کو ملے ہیں. اس علم سے ایک نور نکلتا ہے، اس علم سے ایک روحانیت آتی ہے. اس روحانیت کے ساتھ بھی جڑنا پڑتا ہے. اسی روحانیت کو سلسلہ یا نسب یا نسبت مال کابرین جو بھی آپ نام دے لیں کہا جاتا ہے. فرمایا اے علماء کی جماعت، پہلے ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر اپنا سلسلہ ادھر مضبوط کر لیا کرو، اس کے بعد مسند درس پر بیٹھا کرو، اس کے بعد وعظ و نصیحت کے منبر پر بیٹھا کرو. اگر تم نے پہلے اپنا ہاتھ کسی اللہ والے کے ہاتھ میں دے کر پھر منبر پر تم بیٹھے ہوگے، فرمایا تمہارے دل سے وہ آہ نکلے گی، خود بھی روگے اپنے بیان میں، دوسروں کو بھی رلاؤ گے. اور اگر یہ نسبت سے تم خالی رہے، دور رہے، تو محض منبر پر تمہاری لچھیدار تقریریں تو ہو سکیں گی، تمہارے درس کی واہ واہ تو ہو جائے گی، مگر نہ تمہاری ذات پہ اثر ہوگا، نہ تمہارے سامنے والوں پر اس کا اثر ہوگا. اس لیے میں اپنے طلباء سے کہوں گا اور عوام سے بھی یہ بات کہوں گا کہ اصلاح کے لیے ایک ہی جگہ ہے، وہ ہے اللہ والوں کی جوتیاں اور خانقاہوں کا نظام. وہاں سے دل کی اصلاح ہوتی ہے. جب تک اس سلسلے سے انسان جڑتا نہیں ہے، بہت کچھ اس سے فساد پھیلتا ہے. آپ کی ذمہ داری نازک ہے، شیطان سے بڑے عالم آپ نہیں ہو سکتے ہو. وہاں میں اور وہاں میں یہی فرق ہے. آپ اپنے کو جوڑ دیجئے، دل کی اصلاح کیجئے، پھر ایک ایک خدا کی قسم امام غزالی بنے گا تم میں سے، سیدنا عبد القادر جیلانی کی شکل میں آئے گا، مفتی مظفر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی شکل میں آئے گا، حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کی شکل میں دوبارہ زندہ نظر آؤ گے، حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کی شکل میں دوبارہ زندہ نظر آؤ گے. انشاءاللہ جڑیں گے. ابھی حضرت تشریف نہیں لائے ہیں، شاید در ہمارے گیٹ تک پہنچنے والے ہوں. ایک بات اور آپ سے عرض کر دوں، آپ کو وارث نبی بنایا جا رہا ہے. آپ کے اندر اس علم کے ساتھ نبوت کے، آپ کے اندر نبوت کا درد بھی آنا چاہیے. علم نبوت کے ساتھ نبی کا جو درد ہوتا تھا انسانیت کے ساتھ، تمام انسانوں کے ساتھ، وہ درد بھی آپ کے اندر پیدا ہونا چاہیے. قرآن پاک کی جو آیت میں نے تلاوت کی، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کے بہی خواہ تھے، خیر خواہ تھے، ہمدرد تھے. وہاں یہ پیمانہ نہیں تھا کہ یہ میرا ہے یا غیر کا ہے، وہاں یہ پیمانہ نہیں تھا کہ یہ مسلمان ہو گیا اور نہیں ہوا. پوری انسانیت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دل میں ایک درد رکھتے تھے. کسی طرح کی کوئی عداوت آپ کے سینے میں نہیں تھی. آپ کو معلوم ہے فتح مکہ میں کتنی مرتبہ آپ نے یہ واقعات اپنی تقریروں میں بیان کیے، اس کو میں دہرا دیتا ہوں. فتح مکہ اسلامی تاریخ میں وہ ایک فتح ہے کہ اگر صحابہ کرام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو اس دن اپنے دشمنوں سے بہت کچھ بدلہ لے سکتے تھے. آپ کو معلوم ہے، میں تاریخ میں جانا نہیں چاہ رہا ہوں، وہ الفاظ یاد دلانا چاہتا ہوں کہ ایک صحابی کے ہاتھ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈا دیا، علم اسلام دیا، جو بھی پہچان تھی اپنی. جھنڈا جب جن کے ہاتھ میں یہ جھنڈا تھا، ان صحابی نے جب فتح ہو گیا مکہ تو یوں کہا، جوش کے ساتھ نعرہ لگایا، الیوم یوم الملحمہ، الیوم یوم الملحمہ. ارے آج تو قدر و غالب گری کا، آج تو بدلہ لینے کا دن ہے، آج تو بدلہ لینے کا دن ہے، آج تو بدلہ لینے کا دن ہے. فتح مکہ 8 ہجری میں ہوا ہے.
اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کی زندگی کی تکلیفیں اٹھائی، ہجرت کر کے مدینہ پہنچے، پھر وہ پورا 8 سالہ دور جو جنگوں کے درمیان آپ کا گزرا، آپ کے قریبی شہید ہوئے، وہ ساری تاریخ ذہن میں رکھو۔ وہ صحابی جوش میں جھنڈا لے کر جو کہتے ہیں آج تو بدلہ لینے کا دن ہے۔ سنو میرے فارغ ہونے والے طلبہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان صحابی کا یہ جذبہ دیکھا، بلایا، پہلے تو جھنڈا ہاتھ سے لے لیا گیا اور جو فرمایا کہ نہیں، الیوم یوم المرحمہ، الیوم یوم المرحمہ، آج بدلے کا دن نہیں، آج رحمت کا دن ہے، آج معاف کرنے کا دن ہے۔ یہ تھی وہ انسانیت کی تڑپ، یہ تھی وہ انسانوں سے محبت نبی کی، کہ آپ بدلہ لینا نہیں چاہتے تھے، آپ چاہتے تھے کہ یہ سب کے سب راہیاب ہو جائے، کسی طرح دائیں اسلام میں آ کر جنت میں جانے والے بن جائیں۔ اکرمہ ابو جہل فتح مکہ کے وقت نکل گیا، ان کی بیوی بہکا پھسلا کر لے آئی، وہ ایمان لا چکی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہو گئے۔ کون ہے اکرمہ؟ اکرمہ آپ کو معلوم ہے کون ہے؟ کس کے بیٹے ہیں اکرمہ؟ ابو جہل کے بیٹے اکرمہ ہیں۔ وہ ابو جہل کہ جس کو بچہ ہمارا جانتا ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کٹر دشمن تھا، اسلام کا سب سے بڑا دشمن ابو جہل، ان کا بیٹا، اس کا بیٹا حضرت اکرمہ جو ابھی تک حضرت نہیں بنے تھے، صحابی نہیں بنے تھے، ابھی تک اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے، سامنے آتے ہیں۔ فتح کا دن ہے کہ آج ابو جہل کی بہت ساری سختیوں کا بدلہ ان کے بیٹے سے لیا جا سکتا ہے۔ کیا کیا تھا نبی نے؟ بدلہ لیا؟ کیا کیا تھا؟ میں بتاتا ہوں، یاد ہے آپ کو مگر یاد دلاتا ہوں۔ آگے بڑھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آگے بڑھ کر اس دشمن کے بیٹے کو سینے سے لگا لیا، اپنے سینے سے لگا لیا، پھر وہ صحابی بنے، حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ بنے۔ میرے فارغ ہونے والے طلبہ، انسانیت کا یہ درد اپنے اندر یہاں سے لے کر اٹھو، یہ پگڑی نہیں ہے، بڑی اہم ذمہ داری ہے۔ نبوت کا درد لے کر یہاں سے جاؤ، یہ کوشش کرو کہ اگر لوگ بدعمالیوں سے جہنم میں جا رہے ہیں تو آپ اپنی مکمل کوشش سے ان کو جنت میں لانے کی کوشش کرو گے، ان کو راہ پر لانے کی کوشش کرو گے۔ ایسا نہ ہونا چاہیے کہ علماء بھی انہی کے ساتھ شریک ہو جائے تو جو غلط کر رہے ہیں۔ آپ کی زبان پر مصلحت کا لفظ نہیں آنا چاہیے، آپ کی زبان پر علمی تعویلات نہیں آنی چاہیے۔ یہ آج کا سب سے بڑا دکھ ہے، یہ سب سے بڑا ناسور ہے کہ آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے لیے تعویلات کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ سنت ہی تو ہے، ارے اتنے علم کے نشے میں سنت کو سنت کہہ کر چھوڑتے ہو، تعویل کرتے ہو، اپنے دل کو سمجھا رہے ہو۔ قیامت کے دن خدا کی قسم اللہ کے سامنے تمہارا علم نہیں چلے گا، علمی تعویلات نہیں چلیں گی، وہاں تمہاری زبانوں پر، ہماری زبانوں پر تانے ہوں گے۔ جس نے اللہ کے لیے قربانی دی ہوگی، جس نے اللہ کے لیے گالیاں سنی ہوگی جیسے نبی نے سنی تھی، کیا وجہ تھی نبی نے گالیاں سنی؟ کیا وہ تعویل نہیں کر سکتے تھے؟ کر سکتے تھے۔ کیا وہ اپنوں کے ساتھ نہیں رہ سکتے تھے؟ رہ سکتے تھے، مگر نہیں، حق کے لیے اڑ گئے۔ اس لیے میرے بھائیوں، حضرت تشریف لے آئے، حضرت آگے، حضرت وضو کر رہے ہیں، میری یہ باتیں تھیں، یاد رہے گی انشاءاللہ۔ اپنے کو فارغ تو نہیں سمجھو گے، شمع کی طرح پگھلو گے، اخلاقیات بہتر کریں گے، کسی اللہ والے کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیں گے، امت کا درد لے کر اٹھیں گے۔ سب سے آخر میں جب تک حضرت یہاں تک آتے ہیں، آپ رات میں اٹھ کر، اللہ نے آپ کو نبی کا وارث بنایا ہے، نبی کا کام جس طرح دن بھر امت کو سمجھا کر راہیاب کرنا تھا، راہ پر لانا تھا،
اسی طرح پوری رات مصلی پر رہ کر امت کی ہدایت کے لیے دعا مانگنا تھا۔ آپ امت کی ہدایت کے لیے دعا مانگیں۔ امت آپ سے، یہ اتنا بڑا مجمع آج جو اس مجمع میں آ رہا ہے، کوئی دلی سے چل کر آیا اور کوئی راجستھان سے چل کر آ گیا، یہ پر امید ہو کر آئے ہیں کہ یہ اللہ والوں کی جماعت ہے، یہ علماء کی جماعت ہے۔ آج مقدس کتاب کلام اللہ کا آخری سبق ہے، آج ختم بخاری کا آخری سبق ہے۔ یہ حضرات ہمارے لیے دعا کریں گے، ہماری دنیا بھی بنے گی اور ہماری آخرت بھی بنے گی۔ یہ حضرات یہ سوچ کر آپ تک آئے ہیں، جو نہیں آئے وہ یہی تمنا آپ سے رکھتے ہیں۔ میرے عزیزوں، شب بیدار بنو، شب بیدار بنو، امت کے لیے دعائیں کرو، اپنے لیے بھی ہدایت کی دعا کرو۔ حضرت تشریف لے آئے ہیں، وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے، میں حضرت کا استقبال کرتا ہوں جامعہ اسلامیہ کاشف علوم کی طرف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے یوٹیوب چینل پر آپ تمام حضرات کا خیر مقدم ہے۔ ہر طرح کے دینی اصلاحی حمد و نعت و نظم منقبت مرثیہ سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر بھی فرما دیں اور کمنٹ میں اپنی رائے بھی ضرور دیں۔ اس کے دل کی یہ حسرت بڑی چیز ہے، اس کے دل کی